مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ سورہ جن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے انہ استمع نفر من الجن کہ جنات میں سے کچھ لوگوں نے اس قرآن کو سنا، فقالو تو کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا ہم نے بڑا ہی عجیب و غریب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا به ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا اور یہ کہ ہمارے رب کی بزرگی بہت بلند و بالا ہے، اس نے نہ تو کوئی بیوی رکھی ہے نہ تو کوئی اس کی بیوی ہے، اور ولا ولدا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنات کی ملاقات تقریباً 6 بار مفسرین نے نقل کی ہے۔ ان میں سے 2 واقعات زیادہ مشہور ہیں۔ ایک جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام طائف سے واپس آ رہے تھے، آپ مقام نخلا میں قیام پذیر تھے کہ وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام صبح کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ نصیبین ایک علاقہ ہے یمن کا، وہاں کے کچھ جنات وہاں سے گزر رہے تھے، وہاں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ دوسرا واقعہ مکہ مکرمہ سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر ایک جنگل کی طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جنوں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یہ 2 واقعات زیادہ مشہور ہیں۔ پچھلے واقعے کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خواجہ ابو طالب اور اس امت کی پہلی ایمان لانے والی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد اہلیان مکہ کے ظلم و ستم سے مایوس ہو کر، ہٹ درمی سرکشی سے مایوس ہو کر طائف کی طرف چلے گئے۔ شاید اگر یہاں کے لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو وہاں کے لوگ ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی بستی میں پہنچے، وہاں کے سرداروں کے پاس آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ بڑے معزز ہیں، شرفا ہیں، شریف قسم کے لوگ ہیں۔ عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب ان کا نام تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کیا تو خلاف توقع وہ انتہائی بدتمیزی اور گستاخی کے ساتھ پیش آئے۔ بعضوں نے یوں کہا کہ ہم تو تیرے منہ ہی نہیں لگنا چاہتے، اگر تو سچا نبی ہے تو تیری تکذیب اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو پھر تیرے ساتھ بات ہی کیوں کرنی، لہٰذا تو یہاں سے نکل جا۔ پھر ان بدبختوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بستی سے باہر نکلے، اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر برسائے، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے ساتھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے نکل کر ایک قریبی باغ میں تشریف لے گئے جو مکہ کے 2 سرداروں عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ وہاں پر آپ تھوڑی دیر بیٹھے اور آپ کی زخمی حالت کو دیکھ کر مکہ کے سنگ دل کافر بھی موم ہو گئے، کہنے لگے ہائے ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام عداس کو انگوروں کے کچھ خوشے دے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان سے جا کے کہو ہماری قرابت کا واسطہ ہمارے انگوروں کو ٹھکرانا نہیں، ان کو قبول کر لو۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے وہ انگور کے خوشے لیے، نیچے بیٹھے آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ عداس جو کہ ان کا غلام تھا، اس نے بولا کہ میں نینوا موصل عراق کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا اچھا، جہاں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ انہوں نے کہا آپ حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ چنانچہ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا۔ یہ شیریں کلام جب اس نے سنا تو وہ حیران رہ گیا کہ میں نے تو ایسا میٹھا کلام آج تک کبھی نہیں سنا۔ جب آپ نے انگوروں کے دانوں کو اٹھانا چاہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر اس نے ایمان کو قبول کیا، اور اس کے بعد واپس اپنے آقاؤں کی طرف گیا۔ انہوں نے کہا تم اس سے کیا اتنی لمبی باتیں کر رہے تھے؟ کہا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ کہا تمہارا مذہب اس کے مذہب سے بہتر ہے، وہ عیسائی تھا، تم اس کے مذہب کو قبول نہ کرنا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما تھے، بارگاہ رسالت مآب میں، بارگاہ ربانی میں، بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے ایک بڑی عجیب و غریب دعا کی۔ ایسی دعا آپ علیہ السلام سے نہ تو اس سے پہلے منقول ہے اور نہ اس کے بعد۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وحیلتی وحوانی علی الناس، رب العالمین میں اپنی تدبیر کی کمی کا شکوہ تجھی سے کرتا ہوں، رب العالمین اپنی طاقت کی کمی کا شکوہ تجھی سے میں کرتا ہوں، رب العالمین لوگوں کے نگاہوں میں کمتر پڑ جانے کا شکوہ تجھی سے میں کرتا ہوں، انت رب المستضعفین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے، انت رب المستضعفین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے۔ رب العالمین تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ دشمنوں کے سپرد کرتا ہے یا کسی اور کے سپرد کرتا ہے؟ ان لم تکن علی غضبانا فلا ابالی، اگر تو مجھ پر ناراض نہیں ہے پھر تو مجھے کوئی شکوہ اور گلہ نہیں، لیکن اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو میرے پاس کوئی جائے پناہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ نالہ اور یہ فریاد سن کر آسمانوں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں، میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس بستی کو صفائی ہستی سے مٹا دوں گا، آپ صرف حکم فرمائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلیں ضرور ایمان لے آئیں گے، اور اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون کی دعا کی، رب العالمین میری قوم کو ہدایت فرما اس لیے کہ میرے مقام و مرتبے سے ناواقف ہیں۔ چنانچہ وہاں سے واپس ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام جب مقام نخلہ کے پاس پہنچے، ایک جگہ کا نام تھا، آپ علیہ السلام وہاں پر پہنچے۔ صبح کی نماز میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کی قرآن کی تلاوت کو سن کر جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی۔ جنات کہاں جا رہے تھے؟ قرآن کریم کے نزول سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جنات آسمانوں پر بلا کسی رکاوٹ اور ممانعت کے بکثرت آتے اور جاتے تھے، وہ کبھی کبھار فرشتوں کی باتوں کو بھی سن لیا کرتے تھے، لیکن جب نزول قرآن ہوا تو آسمان پر حفاظتی انتظامات بہت زیادہ بڑھا دیے گئے، سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا۔ وہ جو شہاب ثاقب گرا کرتے تھے، کبھی آپ دیکھیں گے آسمان پر وہ تیزی کے ساتھ تارے کے ٹکڑے گرتے ہیں، کبھی زمین پر بھی وہ گر پڑتے ہیں، وہ ایسے عبث اور فضول تھے، ان کا کوئی کام نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد ان سے اب شیاطین کو بھگانے کا کام لیا جانے لگا، نزول قرآن کے بعد، نزول وحی کے بعد۔ اب جو ہی کوئی جن آسمانوں پر جانا چاہتا، کوئی شیطان آسمانوں پر جانا چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیچھے شہاب ثاقب کو لگاتے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اور اس جن کو جلا کر خاکستر کر دیا جاتا۔ اب یہ جنات پریشان، ایسا کون سا نیا واقعہ پیش آیا کہ ہزاروں سالوں کی تاریخ کے برعکس آج ہمارے آسمانوں پر جانے پر پابندی لگ گئی؟ ہوا کیا ہے؟ ایسی کون سی نئی چیز پیش آئی؟ چنانچہ انہوں نے زمین کے اطراف اور کونوں کی طرف مختلف اپنے وفود روانہ کیے، مختلف جماعتیں روانہ کی، تم معلوم کرو تھوڑا مسئلہ کیا ہے، یہ ہمارے آسمانوں پر جانے پر بین اور پابندی کیوں لگ گئی؟ ایسی ایک جماعت نصیبین کی، یمن کی، یہاں سے گزر رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ رات کا سناٹا، پیغمبر کی آواز،
قرآن کریم کی تلاوت، دل موم نہ ہو تو کیا ہوتا، اور وہ بھی ٹوٹا ہوا دل جو طائف سے آیا ہو۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ان دلوں کے پاس رہتا ہوں جو ٹوٹے ہوئے ہوں۔ یہاں پر تو جنات سے بڑھ کر اگر شاید ابلیس بھی آ جاتا اس کا دل بھی شاید ٹوٹ جاتا، وہ الگ بات ہے ایمان لاتا یا نہ لاتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کو سن کر وہ موم ہو گئے، واپس چلے گئے، اپنے علاقے کے سرداروں سے کہا، اور کیا باتیں کہی؟ قرآن کریم نے ان جنات کے اس پورے کلام کو 14 آیات کے اندر یہاں پر بیان کیا۔ جو جنات نے واپس جا کر اپنے سرداروں کے ساتھ، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ اور اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ باتیں کی ہیں، اللہ رب العزت نے جنات کی ساری ان باتوں کو یہاں پر نقل کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک ہی بار اللہ کے کلام کو سن کر متاثر ہوئے۔ تو زمانک بھوت گئے متاثر، لیکن از یو زمانک انسان چھنو قرآن بوزت متاثر گسن کیے تھے۔ تو زمانک جنات تے گئی شیطانی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ایک مخلوق اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا ہے جس میں اطاعت کا جذبہ اور شر کا جذبہ برابر سرابر ہے۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے مکلف ہیں، وہ گناہ کے کرنے پر قادر نہیں۔ جیسے ہوا چلنے کی مکلف ہے، پانی چلنے کا مکلف ہے، بارش برسنے کی مکلف ہے، درخت اگنے کا مکلف ہے، درخت کے اندر یہ طاقت نہیں کہ خود اکھڑ کر اپنی جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے۔ ایسے فرشتوں کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر سکے۔ تو عتاب اور ثواب کا مکلف رب العالمین کی طرف سے جنات کو بنایا گیا ہے، انسانوں کو بنایا گیا ہے۔ اور جس طریقے سے انسانوں کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اسی طریقے سے جنات کو بھی اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جس طریقے سے جنت و جہنم انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، اسی طریقے سے جنت و جہنم جنات کے لیے بھی بنایا گیا ہے۔ جس طریقے سے رشتہ ازدواج، توالد و تناسل، نسلوں کا اضافہ، یہ ساری چیزیں مرد عورت انسانوں کے اندر ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں جنات کے اندر بھی ہوا کرتی ہیں۔ فلاسفہ نے اور بعض نام نہاد مسلمانوں نے بھی جنات کے وجود کا انکار کر دیا، فرشتوں کے وجود کا انکار کر دیا، محض اس بنیاد پر کہ ہمیں نگاہوں سے نظر نہیں آتے۔ لیکن دنیا کے سارے مذاہب جنات کے وجود کو مانتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جس چیز کے وجود کو آپ مانیں وہ آپ کو نگاہوں سے بھی نظر آئے۔ آکسیجن ہے، ہوا ہے، ہم کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے لیکن موجود ہے۔ سردی ہے، گرمی ہے، ہم محسوس کرتے ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ دکھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو ہم نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنات کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ جو شخص جنات کے وجود کا انکار کرے تو ممکن ہے کہ وہ کافر بھی ہو جائے، چونکہ اللہ رب العزت نے ان کے وجود کی جا بجا قرآن کریم کے اندر تصریح کی ہے۔ جنات کے وجود کا انکار گویا کہ قرآن کریم کی تکذیب ہے۔ یہ چیز پیش نظر تھاویں، اور کیا کیا احکامات ہیں جنات سے متعلق ہر آیت کے ذیل میں آپ کو وہ چیزیں انشاءاللہ بتاؤں گا جو وہاں پر بتلانے کے لائق ہوگی کوئی چیز۔ قل اوحی الیہ، اب یہ جا کر اپنے سرداروں سے وہاں نصیبین میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ سنا جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو، کیا بولا انہوں نے اپنے علاقے میں جا کر؟ ہم نے عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کی طرف، ہدایت کی طرف، اچھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بھی، سو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وانہ تعالی جد ربنا، اور یہ کہ ہمارے رب کی بزرگی بلند و بالا ہے، اس کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اولاد۔ وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور ہم میں سے کچھ بیوقوف اور نادان لوگ اللہ کے بارے میں ناحق غلط باتیں کیا کرتے تھے، یعنی جیسے انسانوں میں اللہ کے بارے میں طرح طرح کی غلط باتیں کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی اولاد ہے، ایسے جنات کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو شططا، ناحق بات رب العالمین کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہمارا تو یہ خیال تھا کہ اللہ تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں ہرگز جھوٹی بات کہہ ہی نہیں سکتے، لیکن کہیں انسانوں نے اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کر دیا، اللہ کی طرف بیوی کو منسوب کر دیا، جبکہ قرآن کا صاف اعلان ہے لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی آگے کوئی اولاد ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ
انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے یعوذون جو پناہ مانگا کرتے تھے جنات میں سے کچھ لوگوں کی، فزادوہم رہقا تو ان انسانوں نے ان جنات کی سرکشی میں اضافہ کر دیا، فزادوہم رہقا ان انسانوں نے ان جنات کی سرکشی میں اضافہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ ہوتا یہ تھا زمانہ جاہلیت کے اندر کہ جب بھی یہ اہل عرب سفر کیا کرتے تھے اور رات میں ان کا کہیں پر قیام ہوا کرتا تھا، کسی وادی میں، کسی گھاٹی میں، کسی پہاڑ کے پاس، تو وہ ڈرا کرتے تھے نہ معلوم رات کو جنات ہم پر حملہ نہ کر دیں، تو یوں کہا کرتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی، میں پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے سردار سے، من صفحاء قومہ اس کے قوم کے شریر لوگوں سے، یعنی جنات کے سردار سے میں ان کے چھوٹے چھوٹے جنات کی شرارتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو گویا کہ انسان جنات کو خود ہی اپنے سر پر چڑھاتے تھے اور جنات کے سردار کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ جنات خود اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر غرور و تکبر خود تم انسانوں نے داخل کیا کہ تم لوگ ہم سے پناہ مانگنے لگے، تم لوگ ہم سے سیکورٹی اور حفاظت مانگنے لگے، حالانکہ ہم اس لائق تو تھے نہیں، حفاظت دینے والی ذات رب العالمین کی تھی، تو ہمارا دماغ خراب کرنے والے تم ہی لوگ تھے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اسی کو کہا انہوں نے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ اور انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ جو پناہ مانگا کرتے تھے جنات میں سے کچھ لوگوں کی، فزادوہم رہقا تو انہوں نے ان کی سرکشی میں اضافہ کر دیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنات کو خوش کرنے کے لیے جب تعویذ اور گنڈے کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کرہن کاٹ مارون، کرہن ککر مارون، سفید ککر مارون اور توبہ تریو معاذنت کہتے ہیں پھلی نہیں جائے تاکہ جنات کھین اور توہی میلو حفاظت تونش۔ یہ وہی چیزیں ہیں کہ جنات کو خوش کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ اس آیت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اگر حفاظت دینے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی، سیکورٹی فراہم کرنے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اور ان کا یہ خیال تھا جیسا تمہارا خیال ہے، یعنی جنات کا بھی یہی خیال ہے، تمہارا بھی یہی خیال، جیسے انسانوں کا خیال تھا ویسے تمہارا بھی یہی خیال ہے، اللَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا کہ اللہ ہرگز کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ یہ وہ گمراہی تھی جو جنات کی اور انسان کی مشترکہ تھی کہ دونوں بعث بعد الموت کے منکر تھے، نہ ہی جنات مرنے کے بعد حساب و کتاب کے قائل تھے اور نہ ہی انسان مرنے کے بعد حساب و کتاب کے قائل تھے۔ آٹھویں چیز انہوں نے کیا بولی جنات نے؟ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا، فوجدناها مُلِئَتْ تو ہم نے دیکھا کہ وہ بھر دیا گیا ہے حرساً شدیدہ وشہبا سخت پہرے داروں کے ذریعے سے، وشہبا اور شعلوں کے ذریعے سے۔ جو ہی ہم آسمان پر جاتے ہیں تو شعلے ہم کو بھسم کر دیتے ہیں اور ہمارے پیچھے فرشتے لگ جاتے ہیں، ہم کو آسمانوں پر جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ کچھ تو مسئلہ زمین پر پیش آیا ہے، کچھ تو نیا واقعہ پیش آیا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے آسمان میں سننے کی بعض ٹھکانوں پر، خاص مخصوص جگہوں پر، فَمَن يَسْتَمِعْ اور وہاں پر ہم فرشتوں کی باتیں چھپ چھپا کے سن لیا کرتے تھے اور پھر آ کر کاہنوں کو بتلایا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعْ الْآنَ لیکن اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا تو اس کے لیے شہاب ثاقب یعنی وہی شعلے گھات لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور فوراً اس کو جلا کر بھسم کر دیتے ہیں۔ آسمانوں پر ہم جا ہی نہیں پا رہے ہیں، کچھ تو مسئلہ پیش آیا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور ہم نہیں جانتے کہ کیا زمین والوں کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور وہ بھلائی کا ارادہ کیا گیا تھا کہ پوری انسانیت کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف رب العالمین نے مبعوث کرنا تھا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور یہ کہ ہم میں نیکوکار بھی تھے، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور کچھ اس کے علاوہ بھی تھے، نیکوکار بھی تھے، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور کچھ اس کے علاوہ بھی تھے، یعنی جیسے انسانوں میں اچھے اور برے لوگ ہیں اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی اچھے اور برے لوگ۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ہمارے اندر بھی مختلف فرقے ہیں، جنات کہہ رہے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا اور ہمارا تو یہ خیال ہے کہ أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے زمین کے اندر، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور نہیں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں زمین سے کہیں بھاگ کر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل ہم پر قدرت حاصل ہے، ہم رب العالمین کے غضب و قہر اور پکڑ سے کہیں پر فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ اب وہ آخری باتیں بیان کر رہے ہیں جنات اپنے ساتھیوں سے۔
فرمایا لما سمعنا الہدی آمنا بھی، جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. فمن یؤمن بربہ، سو جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے، فلا یخاف بخسا ولا رہقا، اسے نہیں اندیشہ ہوگا نہ تو کسی نقصان کا، ولا رہقا اور نہیں کسی ظلم و زیادتی کا. رب العالمین پر ایمان لانے کی وجہ سے انسان کو نہ کوئی نقصان پہنچے گا اور نہیں کوئی زیادتی. وَأَنَّا مِنَّا الْقَاسِطُونَ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں بھی بعض مطیع و فرما بردار ہیں اور بعض لوگ ظالم ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، جو شخص ایمان قبول کر لے تو اس نے درست راستے کو تلاش کر لیا. فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، یہ وہ 14 آیتیں ہیں جو جن میں رب العالمین نے ان جنات کی گفتگو نقل کی جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی گفتگو مقام نخلا میں سنی، اور انہوں نے جا کر یمن کے اندر نصیبین کے اندر اپنے سرداروں کے ساتھ وہ ساری گفتگو نقل کی. قرآن کریم نے یہ ساری گفتگو اس لیے نقل کی کہ اس گفتگو میں ہر ایک آیت ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس میں یہ چیز بتلائی جا رہی ہے کہ تم سے طاقتور ترین قوم جنات اگر وہ رب العالمین پر ایمان رکھتی ہے تو اتفاق ایمان آنون، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہیں تو تم کو بھی بننا چاہیے، اگر وہ شرک سے بیزار ہیں تو تم کو بھی شرک سے بیزار آنا چاہیے. اور خود جنات تمہارے اس عمل پر تنقید کر رہے ہیں کہ تم جنوں کی پناہ لیتے ہو، خود جنات تمہارے اس عمل کی تنقید کر رہے ہیں کہ تم جنوں کی پناہ لیتے ہو، لہٰذا تمہیں ہرگز جنوں کی پناہ نہیں لینی چاہیے. اور یہ بات بھی اس میں آ گئی کہ جیسے انسانوں کے اندر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں ایسے جنات کے اندر بھی اچھے اور برے لوگ ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے گنہگار لوگ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اگر وہ انسان سیدھی راہ پر قائم رہیں، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم ان پر خوب بارشیں برسائیں گے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی وجہ سے اور قرآن کریم کو ٹھکرانے کی وجہ سے قریش پر عذاب نازل ہوا. 7 سال تک مکہ کے اندر بارشیں نہیں ہوئی، ستن ورین. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی سرکشیوں کی وجہ سے یہ دعا کی تھی، اللہم انزل علیہم سنی کا سنی یوسف، رب العالمین ان پر ایسے ہی قحط مسلط فرما جیسے کہ تو نے قحط مسلط فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم پر جو 7 سال تک ان پر مسلط رہا تھا. روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر قریش کی کنڈیشن یہ ہو گئی تھی کہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے آنکھیں اندر کے لیے دھنس گئی تھی. آسمان پر دیکھتے تو کھلی دھوپ کے اندر بھی ان کو آسمان پر دھوئیں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا. رب العالمین نے اسی کے بارے میں فرمایا اگر یہ سیدھے راستے پر قائم رہیں یعنی ایمان لے آئیں تو لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم ان کو خوب پانی سے نوازیں گے، بارشیں برسائیں گے. اور پھر مکہ کے اندر تو چلو کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، لیکن مکہ والوں کے باغات اور زمینیں طائف کے اندر تھی جو قریبی 100 کلومیٹر دور تھا. تو فرمایا کہ جب بارشیں ہوں گی تو ان کی فصلیں بھی ہوں گی، ان کے باغات سے ساری چیزیں بھی اگیں گے. آج بھی طائف کا انگور سب سے بہترین مانا جاتا ہے، طائف کے کھجور بہترین مانے جاتے ہیں، طائف کی کھیتی باڑی آج بھی اس دور کے اندر بہترین مانی جاتی ہے. لیکن یہ تب وہ کھیتی وہاں کر سکتے ہیں جب ان پر بارشیں برسیں گے، اور بارشیں تب برسیں گے جب یہ ایمان لے آئیں گے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کے ذکر سے اعراض برتے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو ہرگز نہ پکاریں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ ہی کے لیے. دیکھیں اس آیت کے 2 مفہوم ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس جا کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے، تو قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے تھے، نمازیں پڑھنا چاہتے تھے. مشرکین آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑا کرتے، جس پر یہ آیت اتری وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں عبادت کرنے سے روکے. دوسری چیز، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. عبادت و بندگی بھی تو اللہ ہی کی ہونی چاہیے، لیکن بجائے اس کے کہ اللہ کی بندگی ہوتی وہاں پر انہوں نے 360 بت رکھے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے. لات اور منات نامی بتوں کی پوجا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے کہا مسجدیں
اللہ کی ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریں، فلیعبدوا رب ھذا البیت، اگر عبادت کرنی ہے تو اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں ان کو کھلایا۔ اور پورا عرب فساد کا گہوارہ تھا، اس فساد کے گہوارے میں مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنایا، ایک سیکورٹی زون بنایا، گرین زون، جہاں پر کوئی جھگڑا فساد قتل و غارت گری نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اس رب کی عبادت کریں، اس کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا۔ اس مفہوم کے تحت ہمارے سامنے یہ چیز بھی آتی ہے، جہاں پر بھی مسجد ہو، مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ مسجد کے اندر تجارت درست نہیں، مسجد کے اندر بزنس درست نہیں، مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو درست نہیں، مسجد کے اندر محلے کی میٹنگیں درست نہیں۔ محلے کی کوئی پولیٹیکل میٹنگ ہے، سیاسی میٹنگ ہے تو مسجد میں نہ کیجیے، گھر میں کیجیے۔ ہاں دینی محفل آپ کو کوئی کرنی ہے، درس قرآن دینا آپ کو، واعظ و خطاب آپ کو کرنا ہے تو آپ مسجد کے اندر کر سکتے ہیں، لیکن دنیاوی چیزیں مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارے۔ آج کل ہو یہ گیا ہے کہ اگر دیکھیں اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارا جاتا ہے، یا عبد القادر شیئن للہ، یہ کیا چیز ہے؟ یا غوث العظم مدد، یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو نہیں پکارا جا رہا تو کیا کیا جا رہا ہے؟ صاف ہے نا، فلا تدعوا مع اللہ، بمشس کے پانون ونن، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، تو کسی کو بھی نہیں پکارنا ہے، نہ کسی ولی کو، کسی غوث کو، کسی ابدال کو، کسی نبی کو بھی نہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یا نبی القلم لک حکم آزادی، نبی ہمارے لیے محبوب ہے، ہماری ماں باپ ان پر قربان ہو، لیکن نبی ہمارے لیے معبود نہیں، معبود تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکاریے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ، دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا، مساجد کو مسجد کی جمع مانی جائے، مسجد سجدے کو بولتے ہیں، تو مطلب یہ نکلے گا کہ سجدہ خالصتاً صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت سجدہ کرو، اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کو کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اپنی پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنایا، اور دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد بعدی، رب العالمین میری قبر کو وہ بت نہ بنا دینا جس کو میرے بعد پوجا کی جائے، لا تجعل قبری وثنا یعبد بعدی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا درست نہیں ہے۔ سجدہ اگر کیا جائے گا تو صرف اور صرف اللہ ہی کو، کسی ولی کو نہیں، کسی زیارت کو نہیں، کسی استان کو نہیں، کسی بھی مقام کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر سجدہ کیا جائے گا تو صرف اور صرف اللہ ہی، نہ سجدہ تعظیمی نہ سجدہ تعبدی۔ اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں سجدہ تعظیمی ہرگز وہ بھی جائز نہیں، چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لو امرت لاحد ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد بعلها، اگر دنیا میں کسی کو اجازت دیتا وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ صحابہ نے سب سے زیادہ تعظیم کا مستحق اس کائنات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت دکھا دیں صحابہ نے کبھی آپ کو سجدہ کیا، یا اللہ کے نبی نے آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہو، مجھے سجدہ تعظیمی کرو۔ جب اس پیغمبر کو سجدہ نہیں کیا گیا تعظیمی، آپ کے صحابہ عمر و ابوبکر کو نہیں کیا گیا، امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کو نہیں کیا گیا، تو آج کل کے ان لٹیرے پیروں کو کیا سجدہ تعظیمی کرنا؟ لٹیرے ہیں یہ، لٹیرے پیر جو صرف لوگوں کے نذرانوں کو اور جیبوں کو کاٹتے ہیں اور باقی کچھ نہیں، تو ان کو کہاں سے سجدہ تعظیمی درست ہوگا؟ یا قبروں پر سجدہ تعظیمی کہاں سے درست ہوگا؟ جب روضہ رسول پر سجدہ تعظیمی نہیں تو ان کو کہاں سے سجدہ؟ وہ خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کر سکتے، ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ کو کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ تو ایک عمارت ہے، پتھر ہے، اس کو سجدہ شروع کر دیا تو انسان مشرک ہو جائے گا۔ وہ تو صرف ہمارے لیے قبلہ ہے، اللہ نے ایک ڈائریکشن بتا دی، اللہ تعالیٰ نے محترم گھر بنایا، اس کی تعظیم کا ہم کو حکم دیا، لیکن سجدہ وہاں پر بھی صرف اور صرف کس کو ہوتا ہے؟ اللہ ہی کو ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ ہی کو پکارنے کے لیے، قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، قریب ہے کہ وہ گروہ در گروہ ہو کر آپ پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ پر۔ کیا مطلب؟ دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، یہ کہ جب اللہ کے نبی اللہ کے سامنے عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں تو جنات آپ کا قرآن سننے کے لیے گروہ در گروہ، جماعت در جماعت آتے ہیں۔ دوسرا مفہوم، جب اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مشرکین آپ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہوتے تھے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو واقعہ طائف سے پہلے بتایا حالات کیا بن گئے تھے مکہ میں۔
تو آپ پر حملہ کرنے کے لیے گروہ در گروہ بن کر ٹوٹ پڑتے. قل انما ادعو ربی، آپ کہہ دیجئے میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو نہیں شریک ٹھہراتا ہوں. تمہیں جو ہو سکے کر گزرو، لیکن میں شرک نہیں کر سکتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے میں مالک نہیں تمہارے لیے نہ تو کسی نقصان کا اور نہیں کسی ہدایت کا، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ کہہ دیجئے ہرگز نہیں بچا سکتا مجھے اللہ سے کوئی بھی. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہیں پاتا ہوں اس اللہ کے سوا کوئی بھی جائے پناہ، تو میں شرک کیسے کر سکتا ہوں. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میرا کام تو اللہ کے پیغام کو، اللہ کی بات کو پہنچانا اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے دوزخ ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حتیٰ مشرکین یوں کہتے تھے کہ تم کیا کر سکتے ہو. ہر پیغمبر کو یہ کہا گیا ایک تو تم پر ایمان لانے والے کمزور ہیں، اور دوسری بات یہ کہا کرتے تھے تم پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ معمولی گنتی کے چند لوگ ہیں، ہم اگر چاہیں تو چند منٹوں میں سب کا صفایا کر دیں، یہ ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے اس کے عوض میں فرمایا، اس کے وجہ سے فرمایا حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے اس عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے قیامت کے دن، تب ان کو پتہ چل جائے گا من اضعف الناصرہ، کس کے مددگار کم تھے، وہ اقل عددا، اور کون تعداد میں کم تھے. تم مشرک تعداد میں کم تھے یا ہم تعداد میں کم تھے، تب تم کو پتہ چل جائے گا. تعداد کی قلت و کثرت سے کچھ نہیں ہوتا، اصل ایمان کی پختگی سے اور ایمان کی کمزوری سے مسائل بنتے ہیں. قل ان ادری اقریب ما توعدون، آپ کہہ دیجئے ان ادری، میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون، کہ قریب ہے وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ام یجعل له ربی امدا، یا اللہ نے اس کے لیے کوئی لمبی مدت بنا رکھی ہے. عالم الغیب، اللہ ہی غیب کو جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، بس وہ اپنے غیب کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، ہاں جس کو پسند کر لیا رسولوں میں سے. فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو اللہ اس کے آگے اور پیچھے محافظ مقرر کر دیتا. رصدا محافظ، یسلک کو متعین کر دیتا، من بین یدیہ من خلفہ، آگے اور پیچھے. یہ بڑا معرکۃ الآرا مسئلہ ہے جہاں سے بعض ہم میں سے نادان مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب ہونا ثابت کرتے ہیں کہ اعاذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طریقے سے عالم الغیب، غیب کو جاننے والے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والے ہیں. دیکھیے علم غیب کی دو حیثیتیں، ایک علم غیب ذاتی، ایک علم غیب عطائی. میں نے قاری صاحب کو کان میں ایک بات بتائی تو اس کو علم غیب عطائی بولیں گے کہ کوئی غیب کی بات ان کو کان میں بتلائی گئی، یہ عطائی ہے. اور ذاتی یہ ہے کہ میں اپنے کمال سے غیب کو حاصل کر لوں، مجھے کوئی بتائے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب علم ذاتی ہے، ٹھیک ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی غیب کی بات بتلاتے ہیں تو وہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، جبریل امین کے ذریعے سے آپ کو بات بتلائی. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کلی ہے، کائنات کے ہر ذرے ذرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، جنت و جہنم، لوح محفوظ، دنیا کا ہر ذرہ، ہر پتہ، ساری کے ساری چیزیں اللہ کے علم کے اندر ہیں. اور پیغمبر کو جو علم دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ جزئی ہوتا ہے، وہ کلی نہیں ہوتا. یعنی بعض چیزوں کا علم دیا جاتا ہے، کل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری غیب کی باتیں بتلائی، مثلا قیامت کے احوال بتلائے، مثلا منافقوں کے نام بتلائے، مثلا مستقبل کے احوال بتائے، مثلا جنت و جہنم کے احوال بتائے، مثلا سارا کا سارا قرآن بتایا، یہ بھی تو سارا کا سارا غیب ہی تھا بتائے. لیکن ان ساری چیزوں کو آپ کہہ سکتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی گئی، اس کو انباء الغیب بولتے ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انباء الغیب ہے، غیب کی خبریں یہ آپ کو بتلا دی گئی. علم الغیب الگ چیز ہے. علم غیب کائنات کے ہر ذرے کے علم کو بولتے ہیں، اور وہ ذاتی ہوتا ہے، وہ کلی ہوتا ہے، وہ جزئی نہیں ہوتا ہے. جبکہ انباء الغیب جزئی ہوتی ہیں اور وہ عطائی ہوتی ہیں، کلی نہیں ہوتی ہیں. تو پیغمبر کو اگر غیب کی باتیں بتلا دی گئی، اس کی وجہ سے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرا دینا اور اس کو عالم الغیب کہہ دینا، یہ قرآن کریم کی 10 آیتوں کے منافی ہے. مثلا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیجئے نہیں جانتا غیب کوئی بھی آسمان و زمین میں مگر صرف اللہ.
وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، غیب کی ساری کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہے، نہیں کوئی جانتا ان کو مگر صرف اللہ ہی۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا نا میں بہت ساری خیر کو سمیٹ لیتا۔ اور اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم تھا، مستقبل کا علم تھا، تو پھر آپ نے بیر معونہ میں 70 صحابہ کو کیا قتل کرانے کے لیے وہاں پر بھیجا تھا؟ یعظم باللہ، کیا پیغمبر اپنے صحابہ کو خود قتل کرائے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شدید پریشان کن تباہ کن واقعہ پیش آتا ہے، جس میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی جاتی ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینے تک شدید پریشان کیوں رہے جب تک کہ آپ پر وحی نہیں اتری؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان میں کیوں اترے؟ کیا اپنے 70 صحابہ کو شہید کرانے کے لیے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا تو قرآن کریم میں 17 جگہ پر آیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ کو پوچھتے ہیں، اللہ آپ کو جواب دیتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہی تھا تو اللہ نے جواب کیوں دیا؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ فَلَا، کہ فلاں چیز آپ کو کیا پتا وہ کیا چیز ہے۔ اگر آپ کو پتا تھا تو قرآن اللہ تعالیٰ کو کیوں کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ، آپ کو کیا پتا؟ تو ان 10 آیات کا کیا آپ جواب دیں گے؟ معلوم ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی علم دیا گیا، وہی علم تھا جو اللہ نے آپ کو بتلایا، اور وہ دنیا کے احوال بھی تھے، وہ آخرت کے احوال بھی تھے، وہ بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن ان ساری چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا، چونکہ عالم الغیب کے اندر الف لام استغراق کا ہے۔ استغراق کا مطلب کہ آپ کو غیب کی ہر چیز معلوم، اور یہ صفت صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ محض چند چیزوں کے جاننے کی وجہ سے، کسی ڈاکٹر کو چند نسخوں کے جاننے کی وجہ سے، چند دوائیوں کو جاننے کی وجہ سے کسی عام انسان کو ہم ڈاکٹر نہیں کہتے۔ انجینئرنگ کی چند چیزیں جاننے کی وجہ سے آپ مستری کو انجینئر کہنا شروع کر دیں۔ کسی شخص نے 2-4 صورتیں یاد کر لیں اور اس کو آپ حافظ صاحب کہنے شروع کر دیں۔ کسی شخص نے 2-4 مسائل یاد کر دیں اور آپ اس کو مفتی صاحب کہنا شروع کر دیں۔ ایسے اگر غیب کی باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دی گئیں تو آپ کو اللہ کی صفات میں شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ عالم الغیب صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو الا من ارتضی من رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کر لیا، فإنہ یسلک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی باتیں وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلائی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بہت سارے فرشتوں کو متعین کیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ فرشتوں کو متعین کیا گیا۔ وہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے کہ مبادا کہیں کوئی شیطان وحی کے اندر خلط ملط نہ کر دے۔ اور روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ 4 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ لیعلم، تاکہ اللہ جان لے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچایا، واحاط بما لدیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب چیزیں، ان کے حالات جو ہیں خوب محیط ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کی گنتی اللہ رب العزت نے کر کے رکھی ہے۔ ایک صورت مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔